ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، مشاہدہ کروایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو 7 آسمانوں کے جو حجابات تھے وہ سارے کے سارے آپ پر کھول دیے، آپ پر ہر چیز منکشف ہو گئی، حتیٰ کہ اگر آپ نظر اوپر اٹھاتے تو آپ کی نظر عرش اولیٰ تک جاتی۔ اسی طرح 7 زمینوں کے جو معاملات تھے، پردے تھے، وہ بھی آپ پر منکشف ہوئے، آپ اگر نیچے نظر دوڑاتے تو آپ کی نظر تحت الثری تک جاتی۔ تو ہر چیز آپ پر منکشف ہوئی، مشاہدے میں آ گئی۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی روایت ہے کہ آپ نے دور دراز علاقے میں کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے خلاف دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہلاک فرما دیا۔ پھر کسی اور بندے کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے جو معصیت میں مبتلا تھا، تو اس کے خلاف بھی آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی ہلاک کر دیا۔ پاک ابراہیم علیہ السلام نے پھر کسی تیسرے بندے کو دیکھا کہ وہ بھی گناہ میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، اس کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ اللہ نے آپ کو منع فرما دیا۔ میں اے پاک ابراہیم، میرے بندے 3 قسم کے ہیں، میں یا تو وہ گناہ گار ہوں گے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے تو میں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لوں گا، اور فرمایا دوسرے وہ ہیں کہ جو گناہ کریں گے اور توبہ تو نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے مر جائیں گے، لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری تسبیح سے زمین کو بھر دیں گے، یعنی وہ میرا ذکر اس قدر کریں گے، لوگوں کے اندر میرا ذکر اس قدر پھیلائیں گے، علم دین پھیلائیں گے، یا میری تسبیحات کا لوگوں کو تبلیغ اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کی وجہ سے لوگ بھی میرا ذکر کرنے لگیں گے۔ فرمایا میں ان کی اس اولاد کی برکت سے ان کی بخشش فرما دوں گا۔ اور فرمایا تیسرے وہ ہیں کہ جو گناہ کیے بغیر مر گئے، ان کے پیچھے کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے اولاد میں سے جو ان کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو فرمایا کہ وہ میرا ذمہ کرم پر ہے، میں چاہے تو اپنے بندے کو عذاب دوں، چاہے تو میں اپنے بندے کو معاف فرما دوں۔ تو سامعین محترم، حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ آپ نے قوم جن بتوں کو پوجا کرتی تھی، جن بتوں کے سامنے جا کے سر جھکاتی تھی، وہ سارے کے سارے بت آپ نے بلیہ میٹ کر دیے، چکنا چور کر دیے۔ جب قوم واپس آئی تو قوم نے آ کر کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگ بولے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو کہنے لگے لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ درج کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھنے لگے اے ابراہیم تم نے کیا؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا جو ان کا سب سے بڑا بت ہے اس کا یہ کارنامہ لگتا ہے، ان چھوٹے خداؤں سے پوچھو جو ہلاک ہوئے پڑے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے حشر کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب آپ نے یہ دوسری ضرب لگائی تو فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے آپ میں گم ہو گئے اور اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ سے محو گفتگو ہوئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جو ہے وہ اپنی بدبختیوں پر سوار ہوئی اور پھر اپنے سروں کے بال اوندے گرے۔
اور کیا کہنے لگے کہ اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پھر تیسری ضرب لگائی، آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا پھر ایسوں کی تم پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، فرمایا ما لا ينفعکم ولا یضرکم، جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی تم پوجا کر رہے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں تم پر بھی افسوس ہے، تمہارے بتوں پر بھی افسوس ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، اس کا در چھوڑ کر تم بتوں کے سامنے جا کر سر جھکاتے ہو، اور میں تم پر بھی افسوس کرتا ہوں، تمہارے بتوں پر بھی افسوس کرتا ہوں۔ سامعین محترم، جب لاجواب ہو گئے، جب لاجواب ہوئے، انہوں نے کہا بھی ہماری جو ہے یہ باتوں سے تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اسے جو ہے وہ سزا دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہنے لگے جلا دو اسے۔ قالوا حرقوا، جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اب یہ جملے بھی جو ہے وہ ان کی ذلت کا رسوائی، ان کی ذلت کا جو ہے وہ سبب ہے کہ جن سے وہ مدد مانگتے رہے اور جن کو اپنا معبود سمجھتے رہے، اب ان کی مدد خود کر رہے ہیں۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو پھر اپنے بتوں کی عبادت جو ہے وہ مدد کرو۔ آپس کے اندر مشورہ کیا گیا۔ مفسرین نے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ تفصیل سے لکھا ہے کہ جب مشورہ ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پاک ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے انہوں نے جو ہے قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے عمارت بنانا شروع کر دی، عمارت تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ 45 فٹ اس کی اونچائی ہے، 45 فٹ اس کی چوڑائی لمبائی ہے اور 30 فٹ اس کی جناب والا چوڑائی ہے۔ اتنی بڑی عمارت تعمیر کرنے کے بعد مفسرین نے لکھا کہ 40 دن تک پھر اس کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور پھر لکڑیاں جمع کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ منت مانتے لوگ، عورتیں منت مانتی کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتی کہ جب میں شفا یاب ہوں گی، اگر مجھے صحت مل گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جب اکٹھی کر کے لاؤں گی۔ 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ پھر جناب والا کیا ہوا؟ اب یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے نے حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا کہ آپ کو جلا دو، حالانکہ جلانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، آگ کا عذاب انسان کو دینا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی شایع نشان ہے، اللہ کی جناب والا ملک میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آگ کا عذاب دے، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا جناب والا؟ وہ عمارت تیار کی، اس کو لکڑیوں سے بھرا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس بندے نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو جلا دیا جائے، اس بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ وہ زمین میں دھنس گیا، اور صرف دھنس ہی نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایسا عذاب مسلط ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا، قیامت تک۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہزار سال گزر گئے پاک ابراہیم علیہ السلام کو، اور تب سے لے کر اب تک اور قیامت کے آنے تک وہ بندہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اب آگ جلا دی گئی۔ جب آگ جلائی گئی، اب آگ جو ہے وہ اتنی شعلہ زن ہوئی ہے، اتنی زیادہ آگ بھڑک اٹھی، اب آگ جلا تو لی ہے تو اب آگ کے قریب جایا نہیں جا سکتا، کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا، اور اوپر اس کی اتنی دور تک جناب والا اس کی تپش ہے، اس کی گرمی اتنی دور تک ہے کہ فضا کے اندر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، اگر کوئی پرندہ گزرتا ہے تو اس آگ کی تپش سے مر کے زمین پہ آ جاتا ہے۔ اب کوئی انسان اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ ہم نے اتنا بڑا انتظام تو کر لیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالنا ہے؟ تو شیطان آیا، شیطان نے آ کے مشورہ دیا، کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم ایک منجنیق تیار کرو،
اور اس منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے بٹھا دو، اور کچھ جو ہے وہ لوگ زور سے اس کو پکڑ کے جب چھوڑیں گے تو آپ جو ہے وہ اڑ کر اس آگ میں چلے جائیں گے، تم آگ کے قریب ہی نہیں جاؤ گے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ غلیل نما جو ہے ایک جو ہے وہ آلہ تیار کیا گیا۔ غلیل چونکہ چھوٹی ہوتی ہے، یہ ذرا بڑے سائز میں تیار کی گئی۔ جس طرح غلیل کے ساتھ پتھروں کو پھینکا جاتا ہے اسی طرح وہ تیار کی گئی۔ تو یہ سب سے پہلی یہ ہتھیار تھا جو حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک دو روایتیں میں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چھپکلی جو ہے یہ پھونکے مار رہی تھی اس آگ کو۔ چھپکلی کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ ملے اسے مار دو، چھپکلی جہاں ملے اسے مار دو۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ ایک ضرب میں چھپکلی کو مارتا ہے اسے اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 2 ضربوں میں مارتا ہے اسے اس سے کم ثواب ملتا ہے، اور جو 3 ضربوں میں مارتا ہے اسے اس سے بھی کم ثواب ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کائنات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، اور اس چھپکلی کو مارنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا کہ یہ نبی کی دشمن ہے۔ تو یہ پھونکے مار رہی تھی، یہ پھونکے مار رہی تھی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی پھونک سے وہ آگ تیز ہونے والی نہیں تھی۔ تو اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے، جہاں ملے اسے مار دو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے اندر کسی طرح کی بے ادبی کرنے والا، کس طرح کی گستاخی کرنے والا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، ادھر سے بلبل ہے جو پانی کا ایک قطرہ لے کر آتی ہے اور لا کے اس پانی میں ڈالتی ہے۔ کسی نے پوچھا بھی تیرے پانی کے ایک قطرے سے کیا ہو جائے گا، یہ کیوں لا کر ڈالتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اس آگ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ کسی نے کہا بھئی تیرے ایک پانی کے قطرے سے بجھ تو نہیں جائے گی آگ تو نہیں بجھے گی تیرے پانی کے ایک قطرے سے۔ وہ کہنے لگی یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کے ایک قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس لیے یہ عمل کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے محبت کرنے والوں کی صف میں کھڑی ہو جاؤں، کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی ہوں، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والی ہوں، اللہ کے نبی کی دشمن نہیں ہوں۔ تو سامعین محترم، محبت کا اظہار چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، محبت ہونی چاہیے۔ عداوت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ عداوت ہی ہے، وہ دشمنی ہی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا۔ جب آپ کو بٹھا کر پھینکنے کے لیے مکمل تیاری کر لی گئی، انسانوں اور جنوں کے علاوہ کوئی اللہ کی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس وقت نہ روئی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا زمین کے اوپر ایک ہی تو تیرا بندہ ابراہیم علیہ السلام تھا جو تیرا نام لینے والا تھا، تیری عبادت کرنے والا تھا، آج اس کو تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا مہربانی فرما، ہمیں اجازت عطا فرما، ہم جا کر پاک ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ میرے پاک ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ تم سے مدد مانگیں اور تم سے جو ہے وہ اپنی حاجت کو بیان کریں تو پھر تم اس کی مدد کر لینا اور ان کو بچا لینا، اگر اس کی نظر مجھ پر ہو تو پھر اسے چھوڑ دینا، مجھ پر ہی چھوڑ دینا، کیونکہ وہ میرا خلیل ہے اور میں اس کا رب جلیل ہوں۔ روئے زمین پر میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، اور زمین پر اس کے علاوہ میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح۔ پانیوں پر جو مقرر فرشتہ تھا وہ بھی پاک ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ہواؤں پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ بھی حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ آگے کہنے لگے اے اللہ کے پاک نبی، اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم ہوائیں اتنی تیز چلائیں گے کہ یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ کے پاک نبی، اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم آسمان سے اتنا پانی برسائیں گے کہ یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرمایا مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ سامعین محترم، حضرت جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ نے کسی سے مدد نہیں لینی ہے تو پھر اپنے رب سے ہی مدد مانگ لیجئے۔
اپنے رب سے ہی مدد مانگ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنے رب سے مدد جو ہے رب سے بھی نہیں مانگتا، اس لیے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے، وعلمہ بحالی، وہ میرا حال جانتا ہے، میں اپنے رب سے بھی سوال نہیں کرتا۔ سامعین محترم، یہاں پر کچھ لوگ جو ہے یہ بات کر کے نا تو عقیدہ جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ ہاں جی، جب اللہ کے پاک نبی نے مدد نہیں مانگی تو پھر ہمیں کیوں مانگنی چاہیے؟ سامعین محترم، میں نے کہا کہ پاک ابراہیم علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے، نبیوں کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہے، اور اپنے سے کم مقام والے سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ اور پھر آپ کے توکل کا عالم تو یہ ہے، وہ تو رب سے بھی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، ان کا تو توکل رب پر اتنا کامل ہے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور رب تعالیٰ میرے حال سے بھی واقف ہے، بغیر سوال کرنے کے وہ میری حاجت کو پورا فرمانے والا ہے۔ ان کا توکل، ہم میں سے کون ہے جس کا اتنا توکل مضبوط ہو رب تعالیٰ پر؟ ہمیں تو تھوڑی سی پریشانی آئے ہم ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتے ہیں، ادھر ادھر جناب والا کوشش کرنے لگتے ہیں اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی۔ اتنا بڑا جناب والا کام ہو رہا ہے کہ ہر طرف دشمنوں کا نرغہ ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، اور جناب والا آپ کو منجنیق میں بٹھایا گیا ہے، فرشتے آ کر خود کہہ رہے ہیں اے اللہ کے پاک نبی آپ حکم تو کیجئے۔ آپ فرما رہے ہیں میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ ذوق سے بولیے سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو بزرگ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، جب اللہ کے پاک نبی حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے ذریعے باندھ کر اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، ادھر سے جناب والا آگ اتنی تیز ہے کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی چرند، کوئی پرند اس کے نزدیک جا نہیں سکتا۔ اگر آسمان سے فضا کے اوپر جناب والا کوئی فرشتہ، کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ بھی بھن کر زمین پر آ جاتا ہے۔ اتنی تیز آگ ہے اور اتنی گرمی اس آگ کی ہے۔ اللہ کے پاک نبی کو جب جناب والا اس آگ کی طرف جناب والا پھینکا گیا، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا، میں اے آگ میرا پاک پیغمبر تیرے اندر جلوہ گر ہو رہا ہے، میرا پاک نبی تیرے پاس آ رہا ہے، یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پاک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ حدیث پاک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو یہ نہ فرماتا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو فرمایا آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس ٹھنڈک سے ہی آپ پاک ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا، سردی سے آپ کا وصال ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی بھی ہونا ہے، اور ٹھنڈی تکلیف دینے والی نہیں، سلامتی والی ہونا ہے۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تشریف لے کر آئے تو فرشتوں نے آپ کو پکڑ کر جناب والا زمین کے اوپر بٹھایا، جس جگہ پر آپ جلوہ گر ہوئے وہاں سے آگ دور ہو گئی، سائڈوں پر ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا کہ جس جگہ پر آپ جلوہ گر ہوئے وہاں پر جناب والا گلاب کے، چنبیلی کے اور قسم قسم کے پھولوں کے پودے لگ گئے، باغیچہ تیار ہو گیا۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوئے، آگ نے آپ کا ایک بال تک بھی نہیں جلایا۔ جو آپ کو رسیاں باندھی ہوئی تھیں وہ رسیاں ساری کی ساری آگ نے جلا دیں، لیکن آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔ سامعین محترم، آپ وہاں پر جلوہ گر ہوئے، غالباً 40 دن تک آپ 40 یا 50 دن تک آپ وہاں پر رہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جو آپ کی ہی شکل میں آپ کے پاس آ کر بیٹھے رہتے۔ تو نمرود نے اپنے محل پر چڑھ کر دیکھا کہ دیکھو تو صحیح اس آگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب محل پہ چڑھا، اوپر سے نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ پاک ابراہیم علیہ السلام تو ایک باغیچے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کچھ اشخاص بھی موجود ہیں۔ جب نمرود نے یہ دیکھا تو اس نے وہاں سے آواز لگائی، کہنے لگا اے ابراہیم
کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں آ سکتا ہوں۔ شاید اس نے سوچا ہوگا اگر میں یہ بات کروں گا تو پاک ابراہیم علیہ السلام جہاں پر ہیں وہاں پر تو آگ نہیں ہے، ادھر ادھر آگ جل رہی ہے، جب آپ آگ سے نکل کر باہر آئیں گے، آگ سے گزر کر آئیں گے تو وہ آگ جناب والا آپ کو جلا دے گی۔ شاید اس کا خیال یہ تھا۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں آگ سے باہر آ سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آ کے دکھائیے۔ آپ اٹھے اور آپ اٹھ کے چل کے آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کا چچا جو آذر تھا اس نے یہ بات کی، کہنے لگا جو آپ آگ سے بچ گئے ہیں، آگ سے سلامت رہے ہیں، یہ میری وجہ سے آپ سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے ہیں۔ آپ فرمایا اچھا اس وجہ سے، تیری وجہ سے میں آگ سے بچا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس آگ سے ایک انگارہ اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا جس سے وہ جناب والا جل گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیری وجہ سے میں بچا ہوتا تو یہ آگ تجھے کچھ نہ کہتی۔ پتہ یہ چلا کہ تیری وجہ سے میں آگ سے نہیں بچا ہوں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ سامعین محترم، حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام آپ آگ سے باہر تشریف لے کر آئے۔ پھر نمرود نے جب دیکھا تو دل کے اندر کچھ نہ کچھ کیفیت پیدا ہوئی، کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام جب میں نے آپ کو آگ میں دیکھا تھا، آپ کے رب کی شان اور عظمت دیکھی تھی، تب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ میں اللہ کے نام پر 40 یا 300 گائے ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیرا یہ 300 گائے ذبح کرنا، قربانی کرنا تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک تو اپنا برا مذہب چھوڑ کر جب والا دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہو جاتا، جب تک تو رب کو نہیں مانتا تب تک یہ تیری قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں تو خود رب ہوں، میں اپنی بادشاہی کیسے چھوڑ دوں؟ میں اپنی بادشاہی نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر مفسرین نے لکھا کہ اس نے اپنی منت کو پورا کیا، اپنی نظر کو پورا کیا، اور جتنی گائے کا اس نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، وہ ساری اس نے ذبح کی۔ لیکن حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر گئے۔ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جسے پوری روئے زمین کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی۔ حق یہ بنتا تھا کہ یہ رب کا شکر ادا کرتا، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے سرکشی کی، اس نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے ایسا جو ہے وہ سسٹم قائم کیا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے پہلے اس کو آ کر سجدہ کرے اور پھر اس کے آگے جناب والا جا کر اپنی بات کرے۔ اگر کوئی اس کے دربار میں آتا اور اسے سجدہ نہ کرتا، ایسا اس نے انتظام کیا تھا اس دور کے اندر کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی کہ اس شخص نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر یہ اس کو سزا دیتا۔ سامعین محترم، حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام جب چل کر اس کے پاس گئے تو آپ نے جا کر سجدہ نہیں کیا۔ کہنے لگا ابراہیم تجھے پتہ نہیں کہ میرے دربار کا قانون اور اصول یہ ہے کہ جو بھی میرے دربار میں آتا ہے پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اللہ احکم الحاکمین کا ماننے والا ہوں، میرا جب بھی سر جھکتا ہے رب کے سامنے جھکتا ہے، میں رب کی تجھے دعوت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگا ابراہیم میں تیرے رب کو مان تو لوں، لیکن بتا تیرا رب کون ہے، تیرے رب کا تعارف کیا ہے، اپنے رب کی پہچان تو بتا۔ قرآن پاک کا 3 پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، وہاں اس مناظرے کو، اس گفتگو کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ذرا ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو بزرگو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دونوں کی گفتگو کو بیان فرمایا۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، میں جو موت اور حیات عطا فرمانے والا وہ میرا رب ہے۔ پاک ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات کرنا اس لیے تھا کہ اے نمرود ذرا سوچ تو صحیح، تو ایک گندے پانی کا نطفہ تھا، جس رب نے تجھے یہ نفیس وجود عطا فرمایا وہی میرا پروردگار ہے۔
گندے پانی کے نطفے سے جس رب نے تجھے اتنا بڑا وجود عطا فرمایا ہے وہی میرا رب ہے، اور وہ رب جو موت عطا فرماتا ہے وہی میرا پروردگار ہے، وہی تیرا پروردگار ہے۔ جب سرکشی جناب والا بدبختی کسی کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے تو پھر ہزار دلیلیں بھی جو ہے وہ بیکار جاتی ہیں۔ کہنے لگا تیرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہ اس نے فوراً 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت کا حکم تھا اسے رہا کر دیا، اور ایک بے گناہ تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا، اسے قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا ہے، ایک کو میں نے مار دیا۔ حالانکہ یہ اس کی جہالت کی بہت بڑی دلیل تھی، کیونکہ آپ نے تو اس موت اور حیات کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ موت اور حیات میرا اللہ عطا فرمانے والا ہے، جو نئے سرے سے بندے کو زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کو موت دیتا ہے، یہ میرے رب کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ لیکن وہ بات کو نہ سمجھا، لاجواب تو ہو گیا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے میں لاجواب ہو گیا ہوں، فوراً یہ عمل کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تو پھر سامنا بھی اللہ کے نبی سے تھا، سامنا اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تھا۔ جب جناب والا نمرود نے کہا یہ دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، موت اور حیات تو میرے اختیار میں بھی ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، یہ تو نرا بے عقل ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اپنے رب کو رب کہتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جب آپ نے یہ بات کی تو فوراً لاجواب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس نے بات یہ کی تھی کہ میں زندہ بھی کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے دوسری دلیل دی۔ اب دوسری دلیل کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا تھا وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں اور مغرب سے تو اپنے رب کو کیا نکال کے دکھا، یہ بھی تو بات کر سکتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے ذہن میں اس بات کو آنے ہی نہیں دیا، اس بات کو آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمانی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں تیار ہو جاؤ، اگر اس کافر نے کہہ دیا کہ یہ مشرق سے سورج تو میں نکالتا ہوں، اپنے رب کو کہہ کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھائے، تو میرا پاک یہ نبی ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کرے تو تم نے فوراً سورج کو مغرب سے نکال دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی جناب والا رہنمائی بھی فرماتا ہے اور اپنے نبیوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اکیلے پاک ابراہیم علیہ السلام میں آج ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا ہے نا جو دین کی جناب والا بڑی بات کرنے کو بڑی جناب والا بات کرتے ہیں ہم دین کی، لیکن کسی جناب والا وڈیرے کے پاس جا کر حق بیان کرنے سے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں کہ کہیں جو جناب والا ہم پر ظلم نہ شروع کر دے، کہیں ہمیں ناجائز مقدمے میں نہ پھنسا دے۔ لیکن قربان جائیں پاک ابراہیم علیہ السلام کے کہ آپ وقت کے نمرود کے پاس گئے کھڑے ہیں، کوئی بھی آپ کا وہاں پر حامی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو ماننے والا نہیں ہے، اور آپ جناب اللہ اس کے دربار کے اندر جا کر اسے لاجواب کر رہے ہیں، اس کے ماننے والے سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جناب والا اسے لاجواب کر رہے ہیں، اسے دعوت حق دے رہے ہیں۔ جب وہ نہ مانا فبوہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ نمرود وہ ہے کہ جس کو اللہ نے 800 سال زندگی عطا فرمائی، 800 سال، 80 سال نہیں، 800 سال، 80 کے ساتھ ایک اور صفر لگائیں تو پھر 800 سال بنتے ہیں۔ 800 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ پاک ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر یہ نمرود تھا، اور جناب والا 400 سال کی زندگی اس نے بڑی عیش و عشرت کے اندر گزاری۔ جب آپ نے اس کو دعوت حق دی، اس نے دعوت حق کو قبول نہ کیا، پھر اللہ نے نمرود پر اور اس کی قوم پر مچھروں کا عذاب نازل فرما دیا۔ اتنے مچھر آ گئے کہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں آتی تھی، اور مچھروں نے جناب والا ان لوگوں کا سارا جسم کاٹ کاٹ کے کھا لیا،
حتیٰ کہ ان کی صرف ہڈیاں نظر آتی تھیں، اور نمرود صرف ایک بچا تھا، اس کو نہیں کھایا۔ عبرت کے لیے اس کے ناک کے نتھنے میں سے ایک مچھر جو ہے اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ اب جب وہ دماغ میں گھومتا تو اس کو جناب اللہ خارش ہوتی، اور جب سر میں دھمک پہنچتی تو وہ بیٹھ جاتا۔ تو اب جو نمرود تھا، پہلے اس نے قانون بنایا ہوا تھا کہ اس کے دربار کے اندر جو بھی آئے اس کو سجدہ کرے اور پھر اس سے بات کرے۔ اب جب اس کے نتھنے کے ذریعے سے دماغ کے اندر مچھر چلا گیا اور اس کو جناب ہر وقت بے چینی رہتی، ہر وقت سر میں کھجلی ہوتی رہتی، ہر وقت پریشان رہتا۔ اب اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ میرے سر میں جوتے مارو۔ اسی کے نوکر، اسی کے چاکر، اسی کے جناب والا سپاہی اس کے سر میں جوتے مارتے۔ جب سر میں جوتے لگتے تو وہ مچھر بیٹھ جاتا، جب جوتے لگنے سے رک جاتے تو پھر